السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ سٹارٹ کریں گے الحمدللہ، اور پہلی دو آیتیں اس کی پڑھیں گے، آیت نمبر 253 اور 254۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن لکھیں اس کی۔ تلکا یہ بسم اللہ نہیں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تلکا یہ الرسل رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، فضلہ فضیلت، اور جب اینڈ پر نون زبر الف نہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اگر لفظ کے شروع میں آئے گا تو تب بھی مطلب ہم ہوگا، اینڈ پر آئے گا تو نون زبر الف کے ساتھ آئے گا نہ، اس کا مطلب بھی ہم ہوگا، اور کسی ورڈ کے بیچ میں جب نون آئے گا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی تو اس کا مطلب بھی ہم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلک الرسل یہ رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعضہم بعض ہم ان کے، بعضہم ان کے بعض کو، علی پر، بعضن بعض، منہم من سے، ہم ان میں سے، منہم ان میں سے، من جس سے، جو یا جس سے، کلم اللہ کلم کلام کیا، اللہ نے، اور رفع بلند کیے، بعضہم بعض ہم ان کے بعض، اور بلند کیے، بعضہم ان کے بعض، درجات درجے، اور آتینا آتی دی، اور پھر نون زبر الف نا ہم نے، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، عیسیٰ ابن عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البیناتی کھلی نشانیاں، اور ایت مدد کی، یہ نون کے اوپر کھڑی زبر نہ، ہم نے، اس کی، وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس روح قدس سے، بریکٹ میں لکھے جبرائیل علیہ السلام، روح قدس کا مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام، اور لو اگر، لو کے دو میننگز میں نے آپ کو لکھائے تھے، اگر اور کاش، یہاں پر آئے گا اگر، ولو اور اگر، شاء اللہ شاء چاہتا، اللہ اگر اللہ چاہتا، ما نہیں، ما کے بھی دو میننگز میں نے آپ کو لکھائے تھے، نہیں بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، ما نہیں، اقتتلا باہم لڑتے یا آپس میں لڑتے، اس کو ہم نے اقتتلا پڑھا، یہ جو الف ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، اور تلاوت میں تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، لیکن جب توڑ کے لفظ ہم نے سبق پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اس الف کو حرکت خود سے دیتے ہیں۔ تو جب اس الف کو حرکت دینی ہوگی تو کیسے دیں گے کہ ہم اس ورڈ کے تھرڈ لیٹر پر دیکھتے ہیں کون سی حرکت ہے، اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہوگا تو الف کو بھی پیش دیں گے، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو پھر الف کو زیر دیں گے۔
تو یہاں پر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس الف کو ہم زیر دیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ اقتتلا، آپس میں لڑتے، الذین، وہ لوگ جو، من سے، بعدی بعد، ہم ان کے، من بعدہم ان کے بعد، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءت ہم، جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں، وا اور، لیکن، لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، اختلفوا دیکھیں تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے تو الف کو ہم نے زیر دے دی، انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، تین لفظ بنتے ہیں، ف، من اور ہم، ان کو ملا کے لکھا ہوا ہے، ف، پھر، فا کی میننگ میں نے آپ کو 3-4 بتائے تھے، پھر، تو، پس، سو، جو بھی آپ لگا لیں یہاں پر، ف، پھر، من سے، ہم ان، پھر ان میں سے، فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے، من، کچھ، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، من کچھ، آمنا ایمان لائے، وا اور، من ہم من سے، ہم ان میں سے، من کچھ، کفرا کفر کیا، وا اور، لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، ما نہیں، اقتتلوا آپس میں لڑتے، مقتتلوا نہیں وہ آپس میں لڑتے، وا اور، لیکن، لیکن، اللہ اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو، یرید وہ چاہتا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یرید وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں، یا آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، مما دو ورڈز ہیں من اور ما جن کو اکٹھا ملا کے لکھا گیا ہے، من سے، ما جو، مما اس میں سے جو، خرچ کرو اس میں سے جو، رزقناکم رزق رزق دیا، نون کے اوپر کھڑی زبر نہ، ہم نے، کم تم، رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من سے، قبلی قبل یا پہلے، ان کے، ان یہ کہ، یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں، بیعن خرید و فروخت ہوگی، لا بیعن نہیں خرید و فروخت ہوگی، فیہ فی میں، ہی اس میں، ولا وا اور، لا نہیں،
खुल्लतुन दोस्ती, वा और ला नहीं, शफाअतुन सफारिश, शफाअतुन सफारिश, वल काफिरूना और काफिर, हम वही, ज़ालिमून जालिम हैं। ये हमारी 2 आयतें कंप्लीट हो गई। तीसरी आयत साथ नहीं मिला रही, वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 आयतें ही हम करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन तो हो गई है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तिलकर रसूल, ये रसूल हैं, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी ये एक अहम असूल यहाँ बताया जा रहा है कि ये पहले बयान हो चुका कि हम रसूलों के दरमियान में कोई तफरीक नहीं करते, और अगर रसूलों के बीच में हम कोई तफरीक करेंगे तो ये कुफर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूलों में से हर एक को किसी न किसी पहलू से फजीलत बख्शी है, और इस एतबार से उनको फिर दूसरों पर इम्तियाज़ हासिल है। चुनाचे ये जुज़वी फ़जीलतें जो हैं ये मुख्तलिफ़ रसूलों की हो सकती हैं, अलबत्ता जो मुकम्मल या कुल्ली फ़जीलत है वो तमाम अम्बिया और रसूल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। लेकिन बाज़ रसूलों को किसी वजह से बाज़ पर फजीलत दी गई है, और आगे उसको बताया जा रहा है, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, उनमें से कुछ ऐसे हैं यानी कि हज़रत मूसा के जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, तो ये उनकी फजीलत हो गई। सबसे तो कलाम नहीं फरमाया, तो ये हज़रत मूसा की एक ख़ास फजीलत हो गई। वरफ़ा बाज़हुम दरजातिन, और बाज़ के दर्जात किसी और एतबार से अल्लाह ताला ने बढ़ाए हैं। फिर फरमाया व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता की, यानी कि खुली निशानियाँ क्या हैं, जो उनके मोजज़ात हैं, तो ये उनकी फजीलत है। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उनकी मदद फरमाई रूहुल कुदुस यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, यानी उनके ज़रिए से वो तमाम जो मोजज़ात थे वो अमल में आते थे अल्लाह के इज़्न से। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल लज़ीना मिन बादिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद आने वाले आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते, यानी ना तो यहूदियों के आपस में जंगें होती, ना यहूदियों और ईसाइयों की लड़ाइयाँ होती, और ना ही ईसाइयों के फ़िरके एक दूसरे से लड़ते जिस तरह के वो लड़ते थे। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि उनके पास वाज़े तालीमात या वाज़े निशानियाँ आ चुकी थी। वलाकिन इख्तलफ़ू, और लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। फ़मिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़रा, फिर कुछ तो उनमें से ईमान ले आए, यानी वो ईसाइयों और यहूदियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ तो ईमान ले आए, और उनमें से कुछ लोगों जो थे वो कुफर पर अड़े रहे, उन्होंने इनकार कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ज़िद की वजह से। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह ताला चाहते तो वो आपस में ना लड़ते, यानी अगर अल्लाह ताला उन पर लाजिम कर देते तो वो आपस में कभी भी इख्तलाफ ना करते, आपस में कोई जंग और जदल होता ही ना। वलाकिनिल्लाहु यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह जो करता है अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला ने चूँकि दुनिया जो है वो एक हिकमत के तहत बनाई है, दुनिया की ये ज़िंदगी हमारे लिए एक आजमाइश है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को एक कुव्वत इरादी दी है, यानी कि उसको उसके इरादे में कुछ जगहों पर अल्लाह ताला ने उसको ख़ुद फ़ैसला करने पे छोड़ दिया है कि तुम उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दी कुछ बातें। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो अपने इस इरादे का सही इस्तेमाल करे या फिर गलत इस्तेमाल करे। अगर तो इंसान इस इरादे को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे कर देगा तो ये ईमान है, और अगर अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करेगा, उसकी अहकामात को मानने से इनकार कर देगा, तो फिर ये कुफर हो जाएगा।
تو اگر یہ اختیار انسان کے پاس نہ ہوتا تو پھر تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ، سب کے سب جو ہے وہ مومن ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے ایمان لائے یا کفر کرے، کیونکہ یہی پھر ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور انسان کی یہ جو آزادی ہے جو اس کو دی گئی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ چاہے تمہاری مرضی ہے تم سیدھا راستہ اختیار کرو، یا تمہاری مرضی ہے تم غلط راستہ اختیار کرو، لیکن اس کو ہدایت کے بتا دی گئی مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا گیا۔ تو اس اختیار کی وجہ سے یہ سارے اختلافات بنے۔ ایک جماعت جو ہے وہ اللہ والی بن گئی، اور ایک جماعت جو ہے جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا وہ شیطان کے پیروکار بن گئے، اور اس طرح سے ان دونوں کے بیچ میں پھر وہ اختلاف شروع سے لے کر اینڈ تک چلتا آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے اختلافات کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسانوں کو دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ اختلافات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اچھا جی، اچھا پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، وہ دیا ہوا تو ہمارا ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من قبلی ان یاتی یوم، کہ اس سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے، کہ اس دن کیا ہوگا، لا بیع فیہ، نہ ہی اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش یا شفاعت جو ہے وہ اس دن کام آئے گی۔ تو یہ اصل میں تو یہ ابھی ہم نے پہلے طالوت اور جالوت کی لڑائی کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد اب مسلمانوں کو ذہنی طور پر غزوہ بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنا مال لگاؤ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، ہاں یہ جو صدقات اللہ کے راستے میں دو گے یہ اس دن ضرور تمہارے کام آئیں گے۔ والکافرون هم الظالمون، اور وہ جو کافر ہیں وہ تو کیا ہیں، ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کرتے ہیں، کہ اپنی جان کو وہ آگ کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کفر کی وجہ سے وہ اپنی ہی ذات کے اوپر ایک طرح کا ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیں آج کی ہماری آیات۔ اب دو آیتیں آج کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے لیسن میں آیت الکرسی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔